اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز، ماہ رجب کی فضیلتیں، اس کی اہمیت اور اس کے اعمال پر آج یہ ہماری دوسری اور آخری گفتگو ہے. کل کی جو ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے، پہلے میں آپ کی خدمت میں اسے گزارش کرنا چاہوں گا. ہم نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت کے ذیل میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت میں تم فضیلتوں کا اور فرق دیکھو گے، درجات کا اور فرق دیکھو گے. اس کے ذیل میں ہم نے گزارش کی کہ اگر آپ ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں تو فزیکلی ظاہری طور پر جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں بھی ہمیں بہت سا فرق دکھائی دیتا ہے. یہ پروردگار عالم نے رکھا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم معنوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ فرق بہت ساری چیزوں میں نظر آتا ہے. انسان ظاہری اعتبار سے بھی مختلف ہیں. کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کی آواز بھاری ہے، کسی کی آواز باریک ہے، کسی کا رنگ سانولا ہے، کسی کا رنگ کچھ اور انداز کا ہے، بالوں کے رنگ مختلف ہیں، نقوش مختلف ہیں، فنگر پرنٹس مختلف ہیں. اسی طریقے سے مختلف جگہوں کے اندر اور مختلف زمانوں اور موسم کے اندر بھی ہمیں ظاہری اعتبار سے بھی فرق دکھائی دیتا ہے. سردی کا موسم ہے وہ گرمی سے جدا ہے، باہر کا موسم ہے وہ خزاں سے جدا ہے. اسی طریقے سے جو ریگستان کی جب زمین ہے وہ سبزہ زار کی زمین سے مختلف ہے. یہ فرق معنوی اعتبار سے بھی ہمارے سامنے پیش کیا گیا. ظاہر معنویات کی دنیا وہ ہے کہ جب تک ہمیں اس کی طرف متوجہ نہ کیا جائے ہم اسے اپنی آنکھ سے محسوس نہیں کر سکتے. اسی لیے اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو خانہ کعبہ جہاں مکہ میں ہے تو وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس گرمی کے باوجود معنوی اعتبار سے تاثیر اس کی بہت زیادہ ہے. یہ فرق ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے. مثلا نجف ہو، کربلا ہو، یا مشہد ہو، یا قم ہو، یا کوئی بھی جگہ ہو، زمین ہو، اس زمین کے اندر صرف ظاہری اعتبار سے ہم جو فرق محسوس کر سکتے ہیں وہ مادی دنیا کا فرق ہے. مگر جو معنویات کی دنیا ہے اس میں معصوم ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہر جگہ ایک برابر نہیں ہے، ساری زمینیں ایک برابر نہیں ہیں. خانہ کعبہ کی مکہ کی تاثیر جدا ہے، عرفات کے میدان کی تاثیر جدا ہے، مزدلفہ مینا کی تاثیر جدا ہے. یہ معاملہ زمانوں کے اندر بھی ہے کہ ہر مہینہ اور ہر دن ایک برابر نہیں ہے، بلکہ اس میں فرق رکھا گیا ہے. چاہے پھر وہ رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، یا پھر ماہ رمضان ہو، یہ سارے مہینے ایک برابر نہیں ہیں. ان میں بعض کو بعض پر پروردگار عالم نے فضیلت عطا کی ہے. تو ماہ رجب خصوصیت کے ساتھ نسبتوں کے اعتبار سے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس ماہ رجب کو ایک روایت کے اندر
پروردگار عالم سے منسوب کیا گیا کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر کہ رجب کو اہل بیت کا مہینہ کہا گیا، شعبان کو رسول اللہ ہی کا مہینہ کہا گیا، اور ماہ رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، یعنی ڈبل نسبتیں اس کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک روایت آج بھی میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ اس کے علاوہ کل ہم نے مناسبتوں کو ڈسکس کیا تھا کہ اس ماہ رجب میں جو ولادتیں ہیں، جو شہادتیں ہیں معصومین کی، اور جو اہم واقعات پیش آئے، ان کو ہم نے کل کی گفتگو کے اندر ڈسکس کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جسے کل ہم نے ٹچ کیا، وہ ماہ مبارک رجب میں روزوں کی فضیلت کے حوالے سے، کہ بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ اس مہینے کے اندر روزے مس نہ کیے جائیں اور روزے ضرور رکھے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد قضا روزے کی موجودگی میں مستحب روزہ نہیں ہو سکتا، پہلے قضا روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر مستحب روزے کی باری آ سکتی ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اور آخر میں مفاتیح الجنان کی ابتدا میں جو شیخ عباس قمی نے بیان کیا ہے ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے، اس کو ہم نے کل کی گفتگو کے اندر ڈسکس کیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب آج کی گفتگو میں ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ کل جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جسے محترم مانا گیا ہے اور ماہ رجب اس میں شامل ہے۔ یہ باقاعدہ امت مسلمہ کا مسلمہ مسئلہ بھی ہے، قرآن مجید نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک حدیث ہے جس کا نام ہی ہے حدیث اختیار، کہ جس میں پروردگار عالم نے کن کن کو منتخب کیا، کن کن کو اختیار کیا، ان کا تذکرہ ہے۔ اور ان میں 4 کا تذکرہ بار بار آتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان میں سے 4 کو انتخاب کیا، ان میں سے 4 کو انتخاب کیا۔ بلکہ میں اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش ہی کر دوں، یہ خصال اور بہار دونوں میں ہے۔ بہار میں علامہ مجلسی نے اس کو لکھا اور خصال میں شیخ صدوق نے اسے تحریر فرمایا۔ حدیث کا نام ہے حدیث اختیار، کہ اختیار کسے کیا۔ یہاں پر اختیار سے مراد چوائس نہیں ہے، یہاں پہ اختیار سے مراد ہے منتخب کرنا، سلیکٹ کر لینا، یعنی جس کو ایک اپ گریڈ کرنا ہے، خاص ایک مرتبہ اور مقام دینا۔ ارشاد فرماتے ہیں، معصوم کا کلام ہے کہ ان اللہ اخترا من الکلام 4، کہ اللہ نے کلام میں سے جو بولا جاتا ہے 4 کو منتخب کیا۔ وہ 4 کیا ہیں؟ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہی تسبیحات 4، کہ انسان یوں تو بہت کچھ اپنی زبان سے پروردگار عالم کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، مگر خدا نے ان میں سے 4 تسبیحات ہیں کہ جن کو منتخب کیا۔ سبحان اللہ 1، والحمد للہ 2، لا الہ الا اللہ 3، اللہ اکبر یہ 4۔ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ 4، اور ملائکہ میں سے اللہ نے 4 کو منتخب کیا، یعنی ملائکہ سب محترم ہیں مگر 4 کو خدا نے منتخب کیا، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ 4، اور انبیاء میں سے خدا نے 4 کا انتخاب کیا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر روایت آگے بڑھتی ہے کہ وَمِنَ الصِّدِّيقِينَ 4، کہ اللہ نے صدیقین میں سے 4 کا انتخاب کیا، حبیب نجار جو سورہ یاسین کے اندر جن کا تذکرہ آتا ہے، نام نہیں آتا مگر وہاں پر ان کا تذکرہ آتا ہے کہ جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، وہ جو تذکرہ ہے جس مرد کا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا نام حبیب نجار ہے اور پروردگار نے اسے منتخب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہ وہ بھی صدیقین میں ہیں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ مولا کے القاب میں سے ہے لقب صدیق اکبر۔ اب وہاں پہ بہت ساری جو چیزیں گڑبڑ ہوئے ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مولا کے بہت سارے فضائل کا ادھر شفٹ کرو ادھر شفٹ کرو، ورنہ مولا کے فضائل میں، مولا کے القاب میں صدیق اکبر بھی شامل ہے، فاروق اعظم بھی شامل ہے۔ بہرحال جناب یوسف علیہ السلام مولا کائنات، اور چوتھا روایت کے اندر نہیں لکھا ہوا، اب وہ
پرنٹنگ میں آنے سے رہ گیا، کاتب کی غلطی سے رہ گیا، یا راوی بھول گیا، جو بھی ہو، لیکن بعض علماء نے اس کے اندر ایک گیس ورک کیا ہے، کیلکولیشن کی ہے کہ شاید اس سے مراد مومن آل فرعون ہے، کہ جس کا تذکرہ سورہ غافر کے اندر 40واں سورہ قرآن مجید کا اس کے اندر آیا کہ جس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جانا تھا، اس نے درمیان میں آ کر انٹروین کیا تھا، رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ اس نے کہا، جو رجل بھی تھا، مومن بھی تھا آل فرعون میں سے، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اور پھر یہ روایت آگے بڑھتی ہے کہ وَمِنَ الشُّهَدَاءِ أَرْبَعَةٌ، اللہ نے شہداء میں سے 4 کا انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد وَمِنَ النِّسَاءِ أَرْبَعَةٌ، کہ عورتوں میں سے 4 کا انتخاب کیا، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ روایت مزید آگے بڑھتی ہے کہ وَمِنَ الشُّهُورِ أَرْبَعَةٌ، کہ 4 مہینوں کا خدا نے انتخاب کیا، اور یہاں پر پھر جن 4 مہینوں کا تذکرہ کیا گیا یہ وہی 4 مہینے ہیں جنہیں اشہر الحرم کہا گیا، یعنی وہ 4 محترم مہینے کے جن میں ایون جنگ و جدال بھی حرام ہے، جس کے اندر رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ وَمِنَ الْبُقْعَاءِ أَرْبَعَةٌ، اور 4 زمینوں کو خدا نے منتخب کیا کہ مکہ، مدینہ، کوفہ اور بیت المقدس۔ وَمِنَ الْأَيَّامِ أَرْبَعَةٌ، اور 4 دنوں کو خدا نے منتخب کیا، انہیں اختیار کیا، جس میں عید الفطر، عرفہ، بقر عید اور جمعے کا دن، یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، بقر عید یعنی 10 ذی الحجہ، اور ہر ہفتے جمعے کا دن کہ یہ اللہ نے منتخب کیا۔ تو اس روایت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم دیکھیں ان 4 مہینوں میں، جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ رمضان کا تذکرہ نہیں ہے، ماہ رمضان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ رمضان کی اہمیت رجب سے بھی زیادہ ہے، مگر کچھ اینگل سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ماہ رجب ایک سپیریٹی لے جاتا ہے، ایک تھوڑی سی ترجیح لے جاتا ہے، جیسے محترم ہونے کے حوالے سے ان معنی میں کہ جنگ و جدال اس میں حرام ہے، تو وہ ماہ رمضان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ماہ رجب کے ناموں میں سے ایک نام ہم نے ڈسکس کیا تھا کل، اسب، کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ رحمت اس مہینے کے اندر انڈیلی جاتی ہے۔ اسی مہینے کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے اسم۔ خود رجب کا مطلب کیا ہے؟ رجب کا مطلب ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا، رسپیکٹ کرنا، اور دوسرا جو نام اس کا آیا اسب، جس کے اندر کہ رحمت انڈیلی جاتی ہے، یعنی بھر بھر کے دیا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا نام ہمارے سامنے آتا ہے اسم۔ اسم کا مطلب ہے بہرا بن جانا، یعنی وہ مہینہ جو بہرا ہے۔ بہرا کس اعتبار سے ہے؟ یعنی یہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ جو ہے کچھ زیادہ مناسب نہیں لگتا ہے کہ بہرا مہینہ، نہیں، یہ بہرا اس اعتبار سے نہیں ہے، بہرا اس اعتبار سے ہے کہ اس میں کٹ جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بے وقوف بننے کی بات نہیں ہو رہی ہے، احمق بننے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جس طریقے سے اگر اصولی طور پر دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر روحانیت سے روکا گیا ہے، کوئی کہے کہ میں دنیا سے بھاگتا ہوں، غار کے اندر جاتا ہوں، یہ دنیا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں، اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی روحانیت نہیں ہے، رہنا تمہیں دنیا میں، ہاں، لیکن اسی دنیا میں رہتے ہوئے کچھ کریش کورسز ہیں کہ جو اسلام نے کروائے ہیں، جیسے آپ ماہ رمضان میں دیکھیں کہ بھوکا رہو، روزے کے اندر کا بھوکا رہو، اعتکاف کرو۔ اعتکاف صرف ماہ رمضان سے مخصوص نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان میں تاکید تو ہے کہ ماہ رمضان میں اعتکاف کرو، یا ویسے ہی اعتکاف کرو، تو ایک طرح سے کٹنے والی بات ہے کہ دنیا سے تھوڑا سا کٹو۔ حج پر لوگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک پورا جو نارمل روٹین کی جو لائف ہے اس سے ہٹ کر کچھ ہو رہا ہے، کہ اسی طریقے سے کہ اسم یہ مہینہ کٹ جانے کا مہینہ ہے، یعنی ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر جو تمہاری روٹین کی دنیاوی زندگی تھی اس کے اندر کمی کرو، اس کے اندر ایک بریک لگاؤ۔ اور کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا کہ مجھے زیادہ نہیں سننا ہے، مجھے زیادہ نہیں سننا ہے، میں اپنے پروردگار سے لا لگا رہا ہوں اس مہینے کے اندر، کہ یہی چیز اگر 12 مہینے کرو کہ نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں ریاضت کرو، اس مہینے کے اندر تھوڑا اپنے روٹین کے اندر اس طرح سے تبدیلی لے کر آؤ کہ میں اور میرا خدا، بس باقی تمام تر اپوائنٹمنٹس وہ سب کے سب بعد میں۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان احمق بن جائے،
اسی لیے علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر جیسے وہ والی بات جو کل بھی آئی تھی، اسی بات کو علماء کرام نے بھی اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ مثلا حملہ بھی نہ کرو، اگر تم کو لگتا بھی ہے کہ جواز ہے ڈیلے کرو، اس مہینے میں اپنے دشمن پر بھی حملہ نہ کرو، مگر بے وقوف نہ بنو۔ اگر وہ حملہ کر رہا ہے تو کم سے کم اتنا چوکنا تمہیں ہونا چاہیے، کان اتنے تمہارے کھلے ہونے چاہیے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو تم اسے جواب دے سکو۔ ہاں خود سے کم اس مہینے کے اندر حملہ نہ کرو، تمہاری طرف سے پہل اس مہینے کے اندر ہر صورت میں نہیں ہونی چاہیے، ایون اگر جواز بھی ہے تو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے معاملات کے اندر بھی کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے دنیاوی ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں ان کو ڈیلے کر دو، اس مہینے کے اندر ان میں زیادہ نہیں پڑو۔ کہ مثلا گھر میں رنگ کروانا ہے، کہا نہیں یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں نہیں کروانا ہے، خامہ کا ڈسٹرب ہو جائیں گے اور عبادت میں خلل پڑے گا۔ کوئی کہے کہ مثلا مجھے اس مہینے کے اندر پکنک پر جانا ہے، پکنک پہ جانا حرام نہیں ہے، لیکن پکنک پہ جانا ہے کہ پکنک پہ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں مثلا میری عبادت ڈسٹرب ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی کا پلان یہ ہے کہ پکنک پر جا کر وہاں پر ایک پرفضا مقام پر عبادت کریں گے، ہے بھی نہ ظاہر کوئی اشکال نہیں ہے، صرف اس اعتبار سے کہ دنیاوی معاملات جتنے کم سے کم ہو سکیں وہ اس مہینے کے اندر رکھے جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، جس کے لیے ابھی بھی ممکن ہے کہ کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکے، اور وہ ہے عمرہ۔ کہ اس مہینے میں عمرہ رجبیہ کا جتنی فضیلت ماہ رجب کے عمرے کی ہے، ماہ رمضان کے عمرے کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ برادران اہل سنت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ماہ رمضان کے عمرے کی بہت زیادہ ایک تاکید کرتے ہیں، غلط نہیں، اچھا ہے، لیکن ہمارے یہاں یعنی فقہ جعفری کے اعتبار سے رجب کے مہینے کے عمرے کی جتنی تاکید ہے، ایون ماہ رمضان کے عمرے کی بھی اتنی تاکید نہیں ہے۔ عمرہ تو جب بھی انسان کرے اچھا ہے، ثواب ہے، بہت خوب ہے، حج اصغر سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ چھوٹا حج ہے عمرہ کرنا، لیکن ماہ رجب جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ معصوم سے جب کسی نے یہ سوال کیا کہ مولا میرے لیے امکان نہیں ہے کہ اگر میں اپنے گھر سے نکلوں تو رجب میں مکہ پہنچ پاؤں گا، اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کو آپ تھوڑا سا ویژولائز کریں کہ اس زمانے کے اندر جب 4 گھنٹے کی فلائٹ میں مکہ یا جدہ لوگ نہیں پہنچتے تھے، بلکہ اگر نکلے ہیں تو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ لگے گا پھر جا کر پہنچ پائیں گے۔ تو کسی نے جب سوال کیا کہ مولا میں نہیں پہنچ پاؤں گا، مجھے معلوم ہے اگر میں نکلا تو گھر سے نکل جاؤں گا رجب میں، لیکن جب پہنچوں گا تو رجب گزر چکا ہوگا، تو میں کیا کروں؟ تو اس میں معصوم نے اس کو سمجھایا کہ بھئی حج یا عمرہ شروع ہوتا ہے احرام سے، احرام اگر پہن لیا تو عمرہ سٹارٹ۔ امام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر چلو، وہیں سے نیت کر کے چلو، نظر کر کے احرام باندھو اور اپنے گھر سے ہی عمرے کو شروع کر دو، چاہے پھر تم 2 مہینے کے بعد بھی پہنچو، یہ مان لیا جائے گا کہ تم نے رجب ہی کے اندر عمرہ کیا ہے۔ اس کی موجودہ اس میں مثال یہ بنے گی کہ فرض کیجئے کہ چاند رات کو کوئی مدینہ منورہ سے نکلنا چاہتا ہے، شعبان کی چاند رات، یعنی جس میں معلوم ہے کہ اگر 2-3 گھنٹے کے بعد سورج غروب ہوگا اور چاند نکل آئے گا، یا سورج غروب ہوگا اور چاند نکل آئے گا اور امکان ہے کہ پہلی شعبان ہو جائے، تو وہ اگر جانتا ہے اور وہیں سے نیت کر لے تو جیسے اس نے نیت کر لی، اب چاہے اگلے دن پہلی شعبان بھی ہو مگر اس کو ثواب جو ہے وہ رجب کے عمرے کا ہی ملے گا۔ یعنی یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ تو بنتا ہے کہ امام نے اس کو ٹالا نہیں ہے، امام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، رجب کا عمرہ نہیں ملے گا تو شعبان کا ملے گا، ماہ رمضان کا مل جائے گا، امام نے کہا یہ نہیں، بلکہ تم اپنے گھر سے یہ ثواب حاصل کرنا اور اس کے لیے پریشان ہونا بالکل جسٹیفائیڈ ہے، یعنی صحیح ہے، تم صحیح پریشان ہو رہے ہو کہ رجب کے عمرے کا ثواب مس ہو جائے گا، یہ تمہارا پریشان ہونا بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا اپنے گھر سے ہی نظر کر کے احرام باندھو اور اس کے بعد پھر تمہارا عمرہ شروع ہو جائے گا، چاہے پھر تم مہینے 2 مہینے کے بعد وہاں پہنچ کر عمرے کے باقی افعال کو انجام دو، کوئی حرج اور کوئی اشکال اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اس اعتبار سے بہت زیادہ امپورٹنٹ بنتا ہے۔ ایک اور بات جس کی طرف کل بھی ہم نے گزارش کی تھی، آج تھوڑا سا بات کو مزید آگے
بڑھائیں کہ جو ماہ رجب کے روزوں کی اتنی تاکید ہے کہ ماہ رجب کے روزے مس نہیں ہونے چاہیے، ماہ رجب کے روزے بہت امپورٹنٹ ہیں، تو روایتوں کے اندر خود مولانا صادق حسن صاحب نے اس کو انٹرپریٹ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ ماہ رجب کے روزوں کا تذکرہ ہے، وہاں پر کہیں پر بھی مستحب روزوں کا تذکرہ نہیں آیا ہے، یعنی وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ ہے کہ من صام یوما من رجب اولہ او اوسطہ او آخرہ، کہ جو کوئی بھی رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور 3 روزے رکھے، مثلا اس کی ابتدا میں، اس کے درمیان میں اور اس کے اختتام پر، تو اس کو یہ فائدہ ملے گا، وہ بھی ہم روایت مکمل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر روایت کے اندر، حدیث کے اندر مستحب کا لفظ نہیں ہے، عام طور پر روایتوں کے اندر کسی استحباب کو بیان کرنے کے لیے، ایون قرآن کے اندر بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تطوعن، تطوع، تے، توئیں، واو اور عین کا، یہ استحباب کے لیے، نافلہ کے لیے نافلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، استحباب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ندب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور تطوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں عام طور پر روایتوں میں یا قرآن کی آیتوں میں کسی مستحب فعل کو بیان کرنے کے لیے، تطوعاً، تنفلاً، استحباباً، ندباً۔ لیکن ہم رجب کی جب روایتوں میں دیکھتے ہیں جہاں روزوں کا تذکرہ ہے تو وہاں پر استحباب کی ان میں سے کوئی ایک اصطلاح بھی استعمال نہیں ہوئی، نہ مستحباً کہا گیا، نہ تطوعاً کہا گیا، نہ تنفلاً کہا گیا اور نہ ہی ندباً کہا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی روزہ اس مہینے میں رکھے، اب اگر وہ نافلہ روزہ یا مستحب روزہ اپنے قضا روزے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو بھی جو قضا روزہ وہ رکھ رہا ہے وہ یہی مانا جائے گا کہ اس روزے کے ذریعے سے وہ رجب کی اس فضیلت کو حاصل کر رہا ہے، وہ مس کچھ بھی نہیں کر رہا۔ یعنی کل جو بات ہم احتمال کے طور پر کہہ رہے تھے وہ یقینی طور پر اسی طریقے سے کہ جب وہ ماہ رجب میں اپنے قضا روزے کو رکھے گا تو گویا اس روایت پر عمل کرنے والا بنے گا۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کی تھی کہ جس میں ماہ رجب کے اختتام پر 3 روزوں کا تذکرہ امام نے کیا تھا، اور اس افسوس کے ساتھ کیا تھا اس شخص کے لیے سالم سے خطاب کرتے ہوئے کہ جس نے پورے ماہ رجب میں اس وقت تک کوئی ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا، جس میں امام نے فرمایا تھا کہ تو نے اتنا لاس کر دیا، اتنا نقصان کر دیا کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ تو نے کتنا نقصان کر دیا، کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی ملک نہیں جانتا، صرف خدا جانتا ہے کہ تو نے کتنا نقصان کر دیا اگر تو نے اس مہینے میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ پھر اس نے سوال کیا تو امام نے کہا کہ ہاں ابھی بھی اگر تو ایک روزہ رکھ تو یہ فائدہ، 2 روزے رکھ تو یہ فائدہ، 3 روزے رکھ تو یہ فائدہ۔ وہ ماہ رجب کے اختتام کے حوالے سے ایک اور روایت جیسا کہ میں ابھی پڑھ بھی رہا تھا آپ کی خدمت میں، اس کے اندر تو الفاظ بڑے ہی عجیب ہیں، واقعاً بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ یعنی اگر ایک دینی بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس روایت کو نہ سمجھیں تو احساس ہوتا ہے کہ کہیں انسان گمراہ نہ ہو جائے جو بات اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوما من رجب اولہ او اوسطہ او آخرہ، نہیں، باقاعدہ بتایا کہ اگر پہلی یعنی ایک روزہ کسی نے اگر رکھ لیا ماہ رجب کے اندر تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ کہ وجبت لہ الجنہ، جنت تو اس کے لیے واجب ہو جائے گی، وہو فی درجتنا یوم القیامہ، اور وہ ہمارے درجے میں ہوگا قیامت کے دن۔ عجیب روایت ہے کہ وہ ہمارے درجے میں ہوگا قیامت کے دن۔ اب ظاہر ہے کہ درجے میں ہونا، ایک بنگلے کے اندر مالک بھی ہوتا ہے، اس کا ڈرائیور بھی ہوتا ہے، کام کرنے والی خادمہ بھی ہوتی ہے، سب ایک ہی جگہ ہوتے ہیں مگر فرق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں درجے میں اگر ہوں گے بھی تو وہ آقا ہونے کی حیثیت سے اور ماننے والے غلام ہونے کی حیثیت سے۔ پھر آگے یہ جو روایت بڑھتی ہے تو عجیب ہے، اس کی تو تعویل کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی واقعاً عجیب الفاظ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں امام کہ اگر کسی نے ماہ رجب میں 2 روزے رکھ لیے تو اسے کہا جائے گا کہ نئے سرے سے اعمال شروع کرو، جو پیچھے گزر گیا وہ سب معاف ہو گیا، وہ سارے کا سارا بخش دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 روزے رکھے تو اسے چاہیے کہ نئے سرے سے اعمال شروع کرے، جو ماضی میں تھا وہ بھی معاف کر دیا گیا، جو آگے خدا نہ کرے اگر ہو جائے گا وہ بھی معاف کر دیا گیا۔ عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے، یعنی آپ اگر دیکھیں ظاہری اعتبار سے تو اس کی تعبیر بھی بڑی عجیب ہے۔ البتہ اگر اس میں تھوڑی سی دقت کی جائے تو ممکن ہے اس کا مطلب یہ بنے کہ اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے 3 اثرات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 خدا کی نافرمانی، نمبر 2
اگر اس کے لیے کوئی قضا اور کفارہ ہے تو وہ انجام دینا، اور نمبر 3 اگر حقوق الناس سے اس کا تعلق ہے تو اس شخص کو راضی کرنا۔ یہ 3 پہلو اس کے بنتے ہیں کہ نمبر 1 کہ خدا کی معصیت کی ہے جس کا کمپنسیشن یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کیا جائے، یہ ایک پہلو ہے۔ نمبر 2 کہ وہی عبادت جو تم نے مس کی ہے اس کو قضا یا اس کا جو بھی کفارہ بنتا ہے اس کو ادا کرو، اور نمبر 3 اگر حق الناس میں سے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، خدا نہ کرے کسی کو نقصان پہنچا دیا، غیبت کر دی، گالی دے دی، تہمت، یہ ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر اس کو بھی راضی کرو اور خدا سے بھی معافی مانگو۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر جو اس نے گناہ کیا تھا اور اس کے مقابلے پر جس توبہ کا مطالبہ تھا، گویا وہ توبہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی، اس توبہ کو رائٹ آف کر دیا گیا، یعنی اس مطالبے کو ختم کر دیا گیا، وہ توبہ اس کی گویا سمجھانے کے لیے کہ آٹومیٹیکلی کنسیڈر کر لی جائے گی، اس براڈ توبہ کے اندر ساری توبہ کو شامل کر لیا جائے گا۔ لیکن جو قضا اور کفارہ ہے وہ تو دینا ہے۔ اسی طرح سے اگر حق الناس کا معاملہ تھا تو وہ حق الناس تو ادا کرنا ہے، لیکن حق الناس کے ساتھ جو جڑی ہوئی توبہ کا مطالبہ تھا کہ وہ مطالبہ وہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ہوا روزے کے حوالے سے، بلکہ روزے کے حوالے سے بات کو مکمل کرنے سے پہلے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کا یہ فرمان پڑھنا بھی بہت مناسب ہے مولا کے بارے میں، کہ روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ کان امیر المومنین، جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو مولا امیر المومنین یقوم رجبا و یصوم، کہ اس رجب کے مہینے میں قیام بھی کرتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، یعنی نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ ویسے ہی مولا راتوں میں عبادت کے عادی ہیں، اس میں جب اضافہ ہوتا ہوگا تو کیا کچھ ہوتا ہوگا خدا بہتر جانتا ہے۔ کان یقوم رجبا و یصوم، قیام باللیل بھی کرتے تھے اور یصوم صیام روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ ویقول، اور کہتے تھے الرجب شہرنا، کہ رجب تو ہمارا مہینہ ہے، وشعبان شہر رسول اللہ، اور شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، والرمضان شہر اللہ، اور ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ ہم نے روزے کی بحث جو ماہ رجب کے حوالے سے ہے اس کو یہاں پر مکمل کیا۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسی ماہ رجب میں ایک اور بہت اہم چیز جس کا تذکرہ بہت زیادہ کیا گیا اور بڑے عجیب انداز سے کیا گیا وہ ہے صدقہ، کہ اس ماہ رجب کے اندر ویسے بھی کہ صدقہ دو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، سورہ منافقون کی آیت ہے کہ انفاق کرو، خدا کی راہ میں خرچ کرو، جو ہم نے دیا ہے رزق اس میں سے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور تم کہنے لگو رب اے ہمارے پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی مہلت دے دے، فاصدق، کیوں؟ تاکہ میں صدقہ دوں تیری بارگاہ میں، واکم من الصالحین، اور صالحین میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس موقع پر جو ایک انسان کی حسرت ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ خدا سے کہ مالک تھوڑی مہلت دے دے کہ میں صدقہ دوں۔ اب اس موقع پر جب پتا ہے کہ اب جان نکلنے والی ہے تو انسان جو کچھ بھی بولے وہ کم ہے، لیکن جو پہلی طلب اور تڑپ اس کے دل میں ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ مالک میں صدقہ دے کر کسی کی مدد کروں اور صالحین میں شامل ہو جاؤں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ رجب کے مہینے کے حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ کثرت کے ساتھ، تھوڑا بہت نہیں، کثرت کے ساتھ کہ رجب میں صدقہ دو، کثرت کے ساتھ، چاہے اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو اتنا تو کرو کہ روزانہ ایک روٹی صدقے میں دو، یعنی باقاعدہ کہ اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو اتنا تو ضرور کرو کہ ایک روٹی روزانہ رجب کے مہینے میں، یعنی 30 دن ہے تو 30 روٹیاں اور روزانہ ایک روٹی،
زیادہ نہیں دے سکتے تو اتنا، اور زیادہ بڑھا سکو تو کیا کہنا، لیکن زیادہ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کرو کہ 1 روٹی روزانہ صدقہ دو۔ ثواب کیا ملے گا؟ جو دھندے والے لوگ ہیں، کاروبار والے لوگ ہیں، بزنس والے لوگ ہیں، تو اے اللہ کے رسول اللہ تو خوش ہوگا، مگر وہ ٹھیک ہے اللہ تو خوش ہو ہی جائے گا، وہ تو جلدی خوش ہو جاتا ہے، سریع الرضا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ ثواب کیا ملے گا؟ یعنی یہ اب میں اپنے الفاظ میں گزارش کر رہا ہوں، پیغمبر اکرم نے ایک بڑی عجیب ڈیل آفر کی ہے۔ جس طریقے سے مڈ نائٹ ڈیلز ہوتی ہیں یا کسی خاص موسم کے اندر کوئی ڈیل آتی ہے، پیغمبر اکرم نے عجیب بات کی ہے، واقعاً عجیب بات کی ہے۔ ماہ رجب کے اندر صدقہ دینا، پیغمبر فرماتے ہیں کم سے کم 1 روٹی تو دو، اور اگر کسی نے ماہ رجب میں اس طرح سے کرنے کو اپنی عادت بنا لیا تو اسے وہ پورا ثواب ملے گا جو آج تک میں نے صدقے کا بیان کیا ہے۔ یعنی یہ 1 دن 2 دن کے ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم نے 63 سالہ زندگی کے اندر جتنا ثواب صدقے کا بیان کیا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یہ سب کا سب اسے ملے گا کہ جو ماہ رجب میں کم از کم روزانہ 1 روٹی دینے کو اپنی عادت بنا لے، اور اس کے بعد یہ عادت اس کی پختہ ہو جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں پیغمبر کہ اتنا تو ملے گا ہی جتنا میں نے بیان کیا ہے اپنی پوری زندگی میں آج تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا جو میں نے بیان کیا ہے۔ یہ عجیب ثواب ہے جو صدقے کا پیغمبر اکرم نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر نے بہت صدقے کا ثواب بیان کیا، یہ ثواب، وہ ثواب، یہ ثواب، وہ فائدہ، یہ فائدہ کا، وہ سب کا سب اسے حاصل ہوگا جو اس ماہ رجب میں 1 روٹی روزانہ، اور پھر اسے اپنی عادت بنا لے کہ اس طریقے سے تو مجھے صدقہ دینا ہی ہے۔ یعنی یہ وہ اخلاقیات ہیں، یعنی پیغمبر جب کہتے ہیں عادت بنا لو، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی سخاوت تمہارا اخلاق بن جائے، تمہارا ہاتھ دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے، دینے کی عادت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ دوسرا عمل، 1 روزہ جو ماہ رجب کے اندر بہت تاکید، نمبر 2 صدقہ، نمبر 3 قرآن مجید کی تلاوت۔ ویسے تو قرآن مجید کی تلاوت جتنی کی جائے، جب کی جائے اچھا ہے۔ ماہ رمضان خصوصیت کے ساتھ اگر ربیع القرآن کہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، لیکن کا ماہ رجب میں بھی تاکید ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اور اس میں میری گزارش ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیشہ سے یہ ہے، میں پھر تاکیداً گزارش کرتا ہوں کہ کتنا اچھا ہو کہ ہمارے جوان، ہمارے نوجوان قرآن مجید، سب سے اچھا تو یہ ہے کہ عربی بھی سیکھیں، اور عربی سیکھ کر قرآن مجید میں غور کرنے کا لطف حاصل کریں۔ آپ بھول جائیں گے ٹی وی کے ڈراموں کو اور ساری دوسری خرافات کو، یقین کیجئے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں، پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے دل پاکیزہ ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان کے قلب مطہر ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان کی روح خالص ہے، میں جانتا ہوں کہ ہمارے نوجوان واقعاً دین کی طرف مائل ہیں، ہمارے نوجوان امام زمانہ کے سپاہی ہیں، میں جانتا ہوں اور اپنے دل سے اس بات کا معترف ہوں، میں جانتا ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ عربی تھوڑی سی محنت کر کے 1 سال 2 سال لگا دیں اور عربی اتنی سیکھ لیں کہ قرآن مجید کو آپ عربی میں پڑھ کر سمجھ سکیں، آپ قرآن مجید کو اتنا انجوائے کریں گے، آپ قرآن مجید میں اتنا لطف محسوس کریں گے کہ آپ کو کسی دوسرے انٹرٹینمنٹ میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا قرآن مجید کی تلاوت میں مزہ آئے گا، میں مطمئن ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن مجید سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے خسارے کے، لیکن ہمارے جوان اس میں نہیں آتے ہیں۔ میں مطمئن ہوں، میں اپنے جوانوں سے بہت زیادہ مطمئن ہوں۔ ہمارے جوانوں کے پاس جو دین کے حوالے سے تڑپ موجود ہے، جو ان کے پاس ایک امنگ موجود ہے، جو اویئرنیس ان کے پاس ہے، مگر بہرحال یہ ایک بہت بڑا لیکنگ ہے، بہت بڑی لیکنگ ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے جو مس ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ عربی اس انداز سے نہیں، یعنی آپ غلط نہ سمجھیں وہ گردان کرنی پڑے گی، ایک پیراڈائم ہوگا یہ وہ، نہ۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے جتنی عربی ضروری ہے وہ آپ 6 مہینے 8 مہینے بہت 1 سال کے اندر سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جس کے بعد وہ لطف انسان حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ہو جائے تو کیا کہنا، ظاہر ہے کہ اس ماہ رجب میں تو وہ حاصل نہیں ہو پائے گا، ماہ رجب تو سر پر ہے، لیکن آئندہ کے لیے اگر ابھی کم سے کم ترجمے کے ساتھ، ترجمے کو فراموش نہ کریں، ترجمے سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
کیوں ترجمہ گمراہ کر دے گا؟ ترجمہ کرنے والے کون ہیں؟ للو پنجو لوگ نہیں ہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی جیسی شخصیت ہے، مولانا فرمان جیسی شخصیت ہے، مولانا امداد حسین صاحب کا ترجمہ ہے، ایون ڈاکٹر محمد حسن رضوی صاحب کا ترجمہ اچھی محنت ہے. اگر آپ اس سے بھی استفادہ کریں کوئی اشکال نہیں، کوئی حرج نہیں. یہ اچھی محنتیں ہوئی ہیں. علامہ نقن صاحب کا ترجمہ اویلیبل ہے، شیخ محسن صاحب کا جو تازہ ترین ترجمہ ہے وہ بھی بہت خوب ہے. یہ ترجمے اچھے ہیں، ان کو لے کر پڑھیں. ہمارے نوجوان بیٹھیں، گروپ ڈسکشن کریں قرآن مجید کے ترجمے کے اوپر ہی، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اپنے آپ کو اتھارٹی نہ سمجھیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کریں. جو سمجھ میں آتا ہے وہ استفادہ ہے، جو نہیں سمجھ میں آتا علماء سے رجوع کریں. یہ روش تو ہر چیز میں ہے، یہ کس چیز میں نہیں ہے؟ توضیح المسائل آپ اٹھائیں، گروپ ڈسکشن کریں. جو سمجھ میں آتا ہے وہ استفادہ ہے، جو نہیں سمجھ میں آتا اپنے اساتذہ سے سوال کریں. یہ بات قرآن کے اندر بھی ہونی چاہیے، یہ بات نہج البلاغہ میں بھی ہونی چاہیے، یہی بات صحیفہ کاملہ میں بھی ہونی چاہیے. ہر جگہ یہی طریقہ ہے. قرآن کے اندر بھی قرآن سے اجنبیت کو ختم کریں. ہمارے معاشرے میں قرآن سے اجنبیت کو ختم ہونا چاہیے، معجور نہیں ہونی چاہیے یہ کتاب. ماہ رجب اس کے لیے بہت اچھا ایک لانچنگ پیڈ بن سکتا ہے کہ 10 پاروں کو اگر آپ ماہ رجب کے اندر فوکس کریں، پھر 10 پاروں کو شعبان میں فوکس کریں، اور پھر 10 پاروں کو ماہ رمضان کے اندر فوکس کریں. ماہ رمضان میں وہ جو سپیڈ والا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ 3rd گیئر کے اندر اور 5ویں گیئر میں ڈال کے جلدی سے ختم کرنا، جلدی سے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. جتنا سمجھ میں آئے بسم اللہ کیا کہنا. خصوصیت کے ساتھ ماہ رجب میں ایک وظیفہ جو قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا گیا وہ ہے سورہ اخلاص کے بارے میں، کہ ماہ رجب میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. 1000 مرتبہ. 1000 بھاری لگتا ہے تو 10 تسبیح. اگر 1000 کا لفظ بھاری لگتا ہے کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص تو 10 تسبیح وہ آسان لگتا ہے. 1 تسبیح 2 تسبیح 10 تسبیح. کوئی 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ ہو جائے گا، 10 تسبیح یعنی 1000 مرتبہ ہو جائے گا. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور پھر تاکید یہ ہے کہ یہ 1000 پورے رجب میں بکھرا ہوا ہو، یعنی یہ نہیں کہ ایک ساتھ 10 تسبیح کر لی، نہیں، کبھی 10 مرتبہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ، ایک دفعہ 50 مرتبہ 100 دفعہ، اس طرح سے کر کے پورے رجب کے اندر اس کو پھیلا دیں. 1000 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت اس ماہ رجب میں کرنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. اور روایت کے الفاظ اس کا خلاصہ کہ 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو اللہ کے پاس ماہ رجب میں تو اللہ کے پاس گویا ایسا عمل لے کر پہنچے گا کہ ایسا عمل نہ ملک مقرب کے پاس ہوگا نہ نبی مرسل کے پاس ہوگا. عجیب ہے. یعنی اب نبی مرسل بھی یہی عمل لے کر پہنچے تو ظاہر ہے اس کا ویٹیج اور بڑھ جائے گا. یعنی اس ایزمپشن پر کہ فرض کیجئے ان کے پاس یہ عمل نہ ہو تو پھر یہ ایسا عمل بنے گا کہ جیسا ان کے پاس بھی نہ ہو. لیکن اگر وہ خود ہی یہ عمل لے کر پہنچ جائے تو ظاہر ہے دوسرے سارے اعمال کے ساتھ اس عمل کی کیفیت وہاں پر اور زیادہ ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ معصوم ہیں یا انبیاء ہیں وہ تو اس عمل کو کرتے ہی رہے ہوں گے، لیکن ہمیں بھی کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم بھی اس عمل کو انجام دیں. تو یہ ہو گیا سورہ مبارکہ اخلاص کے حوالے سے، یعنی قل هو اللہ احد کے سورے کے حوالے سے. اس کے علاوہ اگر آپ مفاتیح الجنان کے اندر دیکھیں گے تو مختلف تسبیحات ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر تاکید ہیں. مثلا کل ہی ہم نے ایک بات کی تھی کہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، کہ بہت زیادہ اس کی تاکید ہے کہ انسان یہ پڑھے، استغفار کرے اور کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں. اسی طرح سے دوسری بہت ساری تسبیحات اور مناجات ہیں کہ جو کرنے کی تاکید ہیں. لائن سے اسٹارٹ ہی میں شیخ عباس کمی نے رجب کے اعمال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ حصہ کہ جس کے اندر مشترک اعمال جو کسی خاص تاریخ سے منسوب نہیں ہیں، اور پھر وہ اعمال ہیں کہ جو مختلف خاص تاریخوں سے منسوب ہیں. جو خاص تاریخوں سے منسوب نہیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی بھی کیے جا سکتے ہیں، اور جو خاص تاریخوں سے منسوب ہیں انہیں انہی تاریخوں کے اندر انجام دینا بہت مناسب ہے. اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو تقریباً شیخ عباس کمی نے 20 کے قریب وہ اعمال درج کیے ہیں جنہیں روزانہ کرنے کی تاکید ہے. اسی میں وہ دعا بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے الحمدللہ، اور واقعاً فقط ہم اس دعا کے الفاظ پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ معصوم نے کس طرح سے مناجات کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. وہی والی دعا کہ یا من ارجوہ لکل خیر، جو عام طور پر ہر نماز کے بعد ماہ رجب میں
امام باڑوں کے مساجد وغیرہ کے اندر نماز کے بعد تاکیبات میں پڑھی جاتی ہے، بہت خوب ہے، یہ بھی مفادی کے اندر موجود ہے کہ یا من ارجوہ لکل خیر، کہ ہے وہ خدا کہ جس سے ہر خیر کی امید کی جاتی ہے، وآمن سخطہ عند کل شر، اور جس سے ہر شر کے موقع پر اس کے غضب سے پناہ کی امید کی جاتی ہے، امان دینے والا ہے، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ خدا کہ جو قلیل کے بدلے کثیر دینے والا ہے، ہم کیا اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ کتنا زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے، یا من یؤتی من سأل، اے وہ خدا کہ جو اس کو تو دیتا ہی ہے کہ جو سوال کرتا ہے، ومن لم، یا من یؤتی من سأل یا من یؤتی من لم یسألہ، اے وہ خدا کہ جو اسے تو دیتا ہی ہے کہ جو سوال کرتا ہے، جو سوال نہیں کرتا اسے بھی عطا کرتا ہے، ومن لم یعرفہ، اور جو اس کی معرفت نہیں رکھتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، تحننا منہ ورحمہ، وہ اس کا تفضل ہے، اس کی رحمت ہے، آتنی بمسألتی، اے میرے پروردگار مجھے بھی میرے سوال کا جواب عطا کر، جو میری دعا ہے اسے بھی پورا کر، ایاکا جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، تیرے پاس دنیا اور آخرت کا سارا خیر موجود ہے، واصرف عنی بمسألتی، اور پروردگار میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جن چیزوں سے میں پریشان ہوں ان کو مجھ سے دور کر دے، ایاکا جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ، دنیا اور آخرت کا سارا پریشانیوں والا معاملہ دور کرنے والا تو ہے، فإنہ غیر منقوص ما آتیت، اس لیے کہ مالک جو تو دے گا تیرے دینے سے تیرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی، وزدنی من فضلک یا کریم، اور اے پروردگار یہ تو وہ ہے جو میں نے مانگا، مگر میں کیا مانگوں گا، میں نے جو بھی مانگا وہ تو بیکار ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کیسا ہے، لیکن تو اپنے فضل سے اس سے زیادہ عطا کر کہ جو میں نے مانگا ہے، یا کریم، اے کرم کرنے والے۔ اس کے بعد الفاظ یہ ہیں کہ امام نے اپنی ریش مبارک کو بائیں مٹھی میں لیا اور اپنی دائیں انگلی انگشت شہادت اس کو اس طرح سے ہلا رہے ہیں، جو آپ واقف ہیں یہ طریقہ تو بہت کامن ہے، اور نہایت گریہ و زاری کی حالت میں امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل نعماء والجود، یا ذل من والطول، حرم شیبتی علی النار، یا ذل نعماء والجود، یا ذل جلال والاکرام، اے صاحب جلالت و بزرگی، اے نعمتوں اور بخششوں کے مالک، اے صاحب احسان و عطا، میرے سفید بالوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے۔ یہ دعا، یعنی یہ دعا کا خلاصہ ہے، جو عرفات کے میدان میں بھی جو ایک دعا معصوم نے تعلیم کی وہ یہ ہے کہ مالک میں تجھ سے ایک ایسی بات کا سوال کرتا ہوں کہ اگر تو نے سب دے دیا اور یہ نہیں دیا تو وہ سب بیکار ہو جائے گا، اور کچھ نہیں دیا اور اگر یہ دے دیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے سب کچھ دے دیا، اور وہ کیا کہ مالک جہنم کی آگ کو مجھ پر حرام قرار دے۔ تو باقی سب نپٹتے رہیں گے کہ وہاں پر بنگلے اور محل کم ملے جنت کے اندر، وہ تو جب جائیں گے تو پتہ چلے گا، مگر خدا نہ اگر ادھر جانے کا ادھر کی جگہ کہا کہ ادھر جاؤ، وہ جہنم کا گیٹ تمہارے لیے کھولا ہوا ہے تو مر جائیں گے، تو پھر موت بھی نہیں آئے گی۔ مگر ایک تو انسان یہ کہ مر جائیں گے تو سکون پا جائیں گے، مر کے بھی اگر سکون نہیں ملا تو پھر کیا ہوگا، تو گڑبڑ اور زیادہ ہے۔ تو وہ تو پھر وہاں کا رونا تو بات کا ہے، وہاں کا رونا تو بات کا ہے کہ وہاں گئے تو پھر وہاں پر نہیں یہ اتنا کم ہے یا جتنا ملا بھائی جنت میں تو آئے کم سے کم، منزل پر تو پہنچے، وہ بات کا مرحلہ ہے کہ وہاں پر کتنا اور کم ہے اور زیادہ ہے۔ لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ادھر سے تو نو پارکنگ ہماری گاڑی کو لکھا ہوا مل جائے کہ جہنم کے پاس یہ گاڑی پارک نہیں ہونے والی ہے، ہمارا گیٹ جو ہے وہ دوسرا ہے، جنت والا گیٹ ہے، یہ ہو جائے تو پھر وہ سارے باتیں جو ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری جو اعمال ہیں جس کا ایک حصہ شاید آپ کو فوٹو کاپیز کی صورت میں دیا بھی جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک مناسبت، چند مناسبتیں ہیں جن کی طرف میں متوجہ کرنا چاہوں گا، یہ ساری چیزیں مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، اور آپ میں سے میں جانتا ہوں بہت سے بزرگان اور بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو بڑی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ ان سارے اعمال کی پابندی کرتے ہوں گے، اور مردوں سے زیادہ میں مطمئن ہوں کہ خواتین زیادہ پابند ہیں، اور واقعاً خواتین کا عجیب حوصلہ ہے، عجیب حوصلہ ہے اعمال کے حوالے سے بھی، اور آج کل کے اعتبار سے تو میں کہہ سکتا ہوں ایون حصول علم کے حوالے سے کہ جو شوق خواتین کے اندر موجود ہے بعرض معذرت مردوں کے اندر اتنا نہیں پایا جاتا۔ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ
جو ہماری یعنی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، برادری سے مراد جماعت نہیں، یعنی طبقہ روحانیین آپ کہہ لیجئے، ان سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کلاسز لینے جاتے ہیں کہیں پر، خواتین کی بھی اور لڑکوں کی بھی کلاس لینے جاتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ بالکل گڑبڑ ہے۔ میں آپ کو یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ اگر معاملہ اسی طرح سے رہا تو بہت سی جگہوں پر تو یہ ہو چکا ہے، 5-10 سالوں کے اندر، 15 سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شوہر بیویوں سے سوال کر رہے ہوں گے دین کے بارے میں، ان کو نہیں معلوم ہوگا، ان کو نہیں پتا ہوگا، دینی مسائل کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہوگا، عقائد کے بارے میں بھی اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا خواتین کو پتا ہوگا، کیونکہ جو سیریسنس اور سنجیدگی ہم دیکھتے ہیں وہ خواتین میں واقعاً بہت زیادہ ہے۔ رجسٹر لے کر آ رہی ہیں، کاپی لے کر آ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، نوٹس بنا رہی ہیں، بعد میں دکھا رہی ہیں صاحب یہ ہم نے بنایا، یہ کیسا ہے، اس کا غلطی تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ لڑکوں کو دیکھیں تو وہ تو آئی جائیں تو ان کی بڑی مہربانی کلاس کے اندر، وہ سمر کیمپ میں بھی آ جائیں تو بڑی مہربانی، وہ آ بھی جائیں تو گنڈوں اور موالیوں والا جو انداز ہوتا ہے اس کے ساتھ، لگتا ہی نہیں ہے کہ کلاس کے اندر آئیں یا کہاں پر آئیں۔ تو بہت زمین آسمان کا فرق، اور یہ آج کا نہیں ہے، اور یہ صرف میری آبزرویشن نہیں ہے، یہ بہت سے دوسرے ساتھیوں کی بھی یہی آبزرویشن ہے۔ تو وہ ایک جو روایت کے اندر ملتا ہے کہ آخری زمانے میں عورتیں قبلہ ہوا کریں گی، تو ہمیشہ نیگیٹو ذہن میں آتا تھا کہ وہ قبلہ ہوں گی تو نیگیٹو معنی میں ہے کہ یعنی دین وین سے ہٹاؤ اور خواتین کی پیروی کرو، اور وہ ساری پیروی جو ہوگی وہ نیگیٹو معنی میں ہوگی، دین کے حوالے سے منفی ہی معاملہ ہوگا۔ لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ممکن ہے یہ مطلب ہو اس کا کہ عورتیں قبلہ ہوں گی اور صحیح معنوں میں قبلہ ہوں گی، یعنی دین معلوم کرنے کے لیے بھی وہی لوگ قبلہ ہوا کریں گے کہ شوہر بھی بیوی سے پوچھ رہے ہیں، وہ صحیح پوچھ رہے ہیں، جاہل ہے، نہیں پتہ ہے اس کو، نہ شریعت کا پتہ ہے، نہ توضیح المسائل کا پتہ ہے، نہ عقائد کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، نہ اخلاقیات کا پتہ ہے، تو بیگم ہی سے پوچھنے کہ بھائی اس کا مسئلہ کیا ہے، وہ صحیح ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ اگر جاہل رہ گئے ہیں تو پھر خواتین سے پوچھنے میں کسی قسم کا کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ لیلۃ الرغائب، لیلۃ الرغائب یہ ایک مناسبت ہے جو اسی ماہ رجب کے اندر آتی ہے۔ لیل یعنی رات، رغائب یعنی رغبتوں والی رات، وہ رات جس کے اندر رغبت ہے، یعنی بہت زیادہ اس کے اندر موٹیویشن ہے، بہت زیادہ کنونس کیا گیا ہے کہ ایک رغبت یعنی جس میں انسان ایک لانگنگ فیل کرتا ہے، کہ ایک اٹیچمنٹ سا آ جاتا ہے کہ اس رات پہلی شب جمعہ جو ماہ رجب کی ہے اس کا نام ہے لیلۃ الرغائب، اور اس کے کچھ خاص اعمال ہیں کہ جو مفاتیح الجنان کے اندر شیخ عباس قمی نے لکھے ہوئے ہیں۔ میں صرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیلۃ الرغائب پہلی شب جمعہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسے مس نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو خود ماہ رجب کی پہلی رات جو اگر چاند ہو گیا ہے تو شاید آج کی رات ہوگی ورنہ کل کی رات ہوگی، کہ اس کے بھی اپنے اعمال ہیں کہ چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنی، غسل کرنا، اور اسی طریقے سے دیگر۔ کہ پہلی رجب کا روزہ جس کی طرف کل بھی ہم نے متوجہ کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی چل رہی تھی پہلی رجب، اور انہوں نے اپنے تمام ہمراہیوں سے، رفقا سے یہ کہا تھا کہ روزہ رکھو، تو پہلی رجب کا دن بھی روزے کے حوالے سے، پہلی رجب کی رات غسل اور دوسرے اعمال کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد کا 13ویں رجب، 13ویں رجب اس اعتبار سے ایک تو مولا کی ولادت وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، مگر اس کے علاوہ کہ اگر کسی کو عمل داؤد کرنے ہیں تو اس کا آغاز 13 رجب سے ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 دن روزے رکھے، 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب، ان 3 دنوں میں وہ روزے رکھے، اور پھر 15 رجب کو اعمال کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے اختتام پر عمل داؤد مکمل ہوتے ہیں۔ چونکہ داؤد نے امام سے سوال کیا تھا لہٰذا اس کا نام ہی پڑ گیا عمل داؤد، جس کے لیے مولانا صادق حسن صاحب نے سالوں پیشتر جب رجب کی فضیلت پر درس دیا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا عام طور پر یہ حوصلہ ماں کا ہی ہے کہ وہ یہ عمل انجام دے سکے، البتہ ناممکن عمل نہیں ہے، بہت سے مرد بھی انجام دیتے ہیں، لیکن واقعاً اولاد کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ یہ ماں ہی کا جگر ہے کہ وہ اس طریقے سے اعمال کرے، اس لیے کہ اتنے قرآن کے سورے اس کے اندر پڑھنے ہیں کہ شاید کسی اور عمل میں قرآن مجید کے اتنے سوروں کی تلاوت کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس اعمال کا ایک خلاصہ میں اگر گزارش کروں تو وہ یہ ہے کہ 13، 14 اور 15 ان 3 دن روزے رکھے، اور پھر 15 رجب کو تیسرے روزے کے موقع پر حالت روزہ ہی میں زوال کے وقت غسل کرے، زوال یعنی ظہر کی نماز کے ٹائم پر غسل کرے، اور زوال کے فوراً بعد نماز ظہر اور عصر بجا لائے، رکوع اور سجدے میں خوف خدا اور عاجزی کا اظہار کریں، اور پھر اس کے بعد خلوت کی جگہ پر بیٹھ جائے، تنہائی
جہاں پر کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، نہ بچہ آ رہا ہے، نہ کوئی اور آ رہا ہے، نہ ٹیلی فون بج رہا ہے، نہ موبائل، کچھ نہیں، نہ ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، نہ ریڈیو کی آواز آ رہی ہے، کچھ نہیں، نو ڈسٹربنس، کوئی وہاں پر تنگ کرنے والا نہ ہو، تنہائی میں جا کر بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ اعمال شروع کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قبلہ رو ہو کر اس طرح سے عمل انجام دے۔ اس کے بعد پھر یہ قرآن کے سورے شروع ہوتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، پھر اس کے بعد سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، اور سلسلہ آگے بڑھتا ہے، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم عین سین قاف، سورہ حامیم دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نون، سورہ اشتقاق، اور اس کے بعد آخر قرآن تک، یعنی 30واں پارہ، اس کے بعد تقریباً آپ کم و بیش سمجھے کہ مکمل، سورہ انشقاق آنورڈز یعنی تقریباً 30واں پارہ پورا، ابتدائی 2-3 سورے کو چھوڑ کر باقی سارے سورے اس میں آ گئے۔ کہا یہ پڑھے، اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر ایک دعا ہے 4-5 صفوں کی، کہا اسے انجام دے، اسے پڑھے، اور جب یہ دعا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کوشش کرے کہ جب خدا سے اتنا راز و نیاز کیا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، چاہے مکھی کے پر کے برابر ہی آنسو نکلے، یعنی اتنا کم ہو مگر اتنا آنسو نکل آئے، کہ یہ قبولیت دعا کی علامت ہے کہ گویا پروردگار نے دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ وہ دعا حتماً پروردگار عالم نے قبول کر لی، یہی سمجھنے کا۔ اس لیے کہ اس کے اندر جو محدثین کے الفاظ ہیں کہ یہ مجرب ہے، ہم نے خود آزمایا ہوا ہے، اس کو آپ آزما کر دیکھیں، تو اس اعتبار سے واقعاً بڑی ہی اہمیت والی یہ دعا اور بڑا ہی اہم یہ عمل ہے جو ماہ رجب کے اندر ہو سکتا ہے۔ ماہ رجب سے ہٹ کر یہ عمل شاید نہیں ہو سکتا، یا اتنا فائدہ بہرحال اس کا نہیں ہوگا۔ جو عمل ام داؤد کا ماہ رجب کے حوالے سے خاص تعلق بیان کیا، خود امام نے بیان کیا ہے، لہٰذا ماہ رجب ہی کے اندر اس کو انجام دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ 15 رجب کو امام حسین علیہ السلام کی ایک خاص زیارت ہے جو زیارتوں کے چیپٹر میں الگ سے بیان کی گئی ہے۔ مفاتیح الجنان کا اگر آپ انڈیکس دیکھیں گے تو اس انڈیکس کے اندر زیارتوں کا الگ ایک چیپٹر ہے۔ ایک تو عمومی زیارت ہے امام حسین کی، زیارت وارثہ آپ پڑھ لیں، وہ سب اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن کا ایک خاص زیارت ہے جو 15 رجب کی مناسبت سے آئی ہے، کا اس کی بھی تاکید ہے کہ 15 رجب کو وہ زیارت سید الشہداء ضرور پڑھی جائے۔ پھر 27 رجب کی جو رات ہے شب معراج، اور پھر 27 رجب کا دن یوم مبعث، اس میں خاص مولا کائنات کی ایک زیارت ہے۔ ایون شیخ عباس قمی نے ابن بطوطہ کے حوالے سے، جو علماء اہل سنت میں سے بھی تھے، مشہور سیاح جنہوں نے دنیا گھومی تھی، اس زمانے میں دنیا گھومنا واقعاً بہت بڑا کمال تھا، یعنی یہ آوارہ گردی کی جو صفت ہے اس زمانے میں پوری دنیا کے لیے پیدا کرنا یہ بھی بڑی ہمت اور حوصلے کا کام تھا، مگر کیا تھا انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 27 رجب کو وہ پہنچے، اور 27 رجب کے حوالے سے انہوں نے دریافت کیا، اور انہیں معلوم ہوا کہ نجف اشرف کے اندر جہاں سارے کے سارے شیعہ ہوتے ہیں کہ وہ خاص معجزے کی جگہ ہے، اور معجزے کا دن ہے 27 رجب، کہ جب مولا کائنات کے حرم سے تو ویسے ہی معجزے ہوتے ہیں کہ لیکن خاص 27 رجب کا یہ خاص ایک مناسبت ہے مولا کائنات کے حرم اور معجزوں کے ساتھ، کہ بہت سے اپاہج، بہت سے لا علاج مرض میں مبتلا افراد کا 27 کی شب اور 27 کا دن یہ وہ موقع ہے کہ جب وہاں سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ جس کے بعد پھر شیخ عباس قمی نے یہ تاکید کے ساتھ لکھا ہے کہ لوگ اس واقعے کو بعید نہ سمجھے جو واقعات ابن بطوطہ نے نقل کیے، کیونکہ ان مشاہد مشرفہ سے اتنی کرامات ظاہر ہوئی ہیں کہ جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور دوسری باتیں اس حوالے سے۔ تو 27 رجب پھر ایک اہم مناسبت ہے، رات بھی اور دن بھی۔ دن روزے کے حوالے سے بہت زیادہ اہم دن بنتا ہے 27 رجب کا، ویسے تو بنتا ہی ہے پورا ماہ رجب کے اندر آخری 3 روزے وہ شروع 27 سے ہی ہوں گے، لیکن 27 رجب اس اعتبار سے بھی کہ سارا سال جن روزوں کے لیے بہت زیادہ تاکید آئی ہے ان میں ایک روزہ 27 رجب کا بھی ہے۔ یہاں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں۔ نہیں، ایک بات رہ گئی بیان کرنا، وہ بات مناجات کے حوالے سے، دعا کرنے سے پہلے مناجات کے حوالے سے،
کہ اگر آپ کوئی لیٹسٹ ایگزامپل مناجات کی جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کو کس طرح سے مخاطب کیا جائے، امام زمانہ کو کس طرح سے مخاطب کیا جائے، تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، ان کا جو جمعے کے دن کا خطبہ ہے، اس خطبے کا اختتام جو آخری 7-8 منٹ ہیں اس کو ضرور سنیے گا، فارسی میں ہے حالانکہ، لیکن ممکن ہے کہ آپ کو انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ کہیں انٹرنیٹ پر مل جائے، اگر نہ ملے اور واقعاً کوئی والنٹیئرز یا کوئی تنظیم یا کوئی آرگنائزیشن یہ کام کر سکے کہ آغا خامنائی نے اپنے اس خطبے میں آخری 7 منٹ 8 منٹ اس کے اندر اختتام پر بالکل امام زمانہ کو مخاطب کیا، اور کس طریقے سے مخاطب کیا ہے، انتہائی سادگی کے ساتھ، جس میں نہ آواز بہت زیادہ بلند ہے لیکن بڑی سادگی کے ساتھ، مگر آپ اس تاثیر کو واقعاً محسوس کریں کہ جہاں وہ امام زمانہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے سید من، اے مولا من، کہ اے میرے سید، اے میرے مولا، 2-3 دفعہ یہ جملہ کہا ہے انہوں نے، اے سید من، اے مولا من، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے کہنا تھا میں نے کہا، آگے بھی کہتا رہوں گا، آگے بھی اسی طرح سے کہتا رہوں گا، یعنی اے میرے مولا جو مجھے کہنا تھا میں نے کہا، آگے بھی میں اسی طرح سے کہتا رہوں گا، اور اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من جان ناقابلی دارا، میری جان کسی قابل نہیں ہے، بے ارزش جان ہے، یہ میرے پاس ہے، جسم ناقصی دارا ہوں، میرا جسم جو ہے ناقص ہے، خود ہاتھ مجروح ہے، بم دھماکے کے اندر بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں اس مرد بزرگ نے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ میرے پاس عزت اور آبرو ہے، وہ بھی وہی ہے کہ جو آپ نے مجھے دی ہے، ہر وہ چیز جو میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس ہے، سب کا سب میں اسلام پر قربان کروں گا، اور سب کا سب آپ پر نثار ہو۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جب وہ بول رہے تھے سارا مجمع زار و قطار رو رہا تھا، سارا مجمع بے اختیار گریہ کر رہا تھا۔ مناجات اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پر خلوص اس لیول پر ہو کہ انسان خدا سے، امام زمانہ سے مخاطب ہو، اور اس کی آواز بھی بالکل نارمل ہو، مگر اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہو کہ وہ اپنی روح کے اندر اس کے اثر کو محسوس کرے، وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہاں واقعاً میں اپنے خدا سے مخاطب ہوں یا اپنے زمانے کے امام سے مخاطب ہوں۔ میں تاکید کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو، یہی بزرگ تو وہ ہیں، یہی مراجع، یہی رہبر کہ جن سے یہ معنویت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، یہ روحانیت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ آغا سیستانی ہوں، چاہے آغا وحید خراسانی ہوں، یا موجودہ کیس میں جو مثال ہم نے دی رہبر معظم آیت اللہ خامنائی ہوں، یہی بزرگ ہیں کہ جن سے ہمیں صحیح معنوں میں معنویت کو لینا ہے، صحیح معنوں میں روحانیت کو لینا ہے، صحیح معنوں میں اسپریچویلٹی کو لینا ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ان کا انداز کیا ہے، کس انکساری کے ساتھ یہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے الہام لیتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں ترقی کے مختلف مدارج تلاش بھی کر سکتے ہیں اور انہیں طے بھی کر سکتے ہیں۔ بار الہ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ماہ رجب آنے والا ہے، اس ماہ میں بہترین عبادت انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مالک ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، ہم بھی ناقص، ہماری عبادتیں بھی ناقص، مگر تو کامل، تیری رحمت کامل، ہماری ناقص عبادتوں کو اپنی کامل رحمت کے طفیل قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ رجب سے وہ سارے فائدے جو اہل بیت نے ہمیں بتائے ہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ماہ رجب کے ذریعے سے ماہ رمضان کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما۔ مالک جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنی اصلاح، اپنے اداروں کی اصلاح، اپنے گھرانوں کی اصلاح، خصوصاً اپنے تعلیمی اداروں کی اصلاح زمانے کے امام کی خواہشات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں
ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان میں مومنین کی حفاظت فرما، ڈیرہ اسماعیل خان اور پارا چنار کے مومنین کی مدد اور نصرت فرما۔ مالک ہمارے دشمنوں، ہمارے شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما۔ مالک وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی اور خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، وطن عزیز سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، موجودہ جنگ میں پاک فوج کو فتح و نصرت عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام علماء کرام، مراجع عظام، مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، اس انقلاب کے بدخواہوں، اس انقلاب کے دشمنوں اور اس انقلاب کے بارے میں برا سوچنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس تمام ارواح مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے، آپ حضرات و خواتین کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، ہمارے شہداء، ہمارے گزشتگان علماء مراجع خصوصیت کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان اور پارا چنار کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن